عنوان گفتگو کے طور پر سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے دو حکم دیے۔ ایک حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا حکم دیا وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے سنگ ہو جاؤ۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو ایمان والا ہونا ہی از خود بڑی شان ہے۔ کسی کو ایمان کی دولت مل جائے تو ایمان والا ہونا ہی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ، انہوں نے اپنی مصنف میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں صبح گھر سے نکلا تو گلی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اب ہم اگر صبح گھر سے نکلیں تو کوئی خوش نصیب اپنے استاد کو دیکھتا ہے، کسی خوش نصیب کو کوئی محلے کا بزرگ آدمی مل جاتا ہے، کوئی بڑا خوش نصیب ہو تو اسے اپنے شیخ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ کے غلاموں پر، گھروں سے نکلتے ہوں گے تو آقا کریم کا دیدار ہوتا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت حارث بن مالک انصاری فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، حارث بتا تیری صبح کیسے ہوئی، کس حال میں تو نے صبح کی؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا، حضور میں نے سچے مومن کی حیثیت سے صبح کی، یعنی جب میں صبح اٹھا تو میں سچا مومن تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انظر ما تقول، میرے غلام دیکھ یہ کیا کہہ رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ۔ فرمایا لکل شیء حقیقت وما حقیقت ایمانک، ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں صبح اٹھا تو میں سچا مومن تھا، تو بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کی آقا میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ عزفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا ہے، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا ہے، یعنی میں دنیا میں رہتا ہوں، دنیا میرے اندر نہیں رہتی۔ یہ یاد رکھیں ترک دنیا کرنا، دنیا چھوڑ دینا کمال نہیں ہے، دنیا چھوڑ دینا کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا چھوڑ دے، کسی جنگل میں، کسی وادی میں، کسی گھاٹی میں وہاں جا کر بیٹھ جائے، نہ کسی کا آنا ہو نہ جانا ہو، تو اس کا کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ بندہ رہے دنیا میں، دنیا کے سارے معاملات بھی کرے، کاروبار بھی کرے، لین دین بھی کرے، تجارت بھی کرے، نوکریاں بھی کرے، اور پھر دنیا سے الگ رہے۔ فرمایا عزفت نفسی یعنی دنیا، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا۔ اور میرے محسن و مربی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی فرماتے ہیں لوگوں دنیا جو ہے یہ ایک سائے کی طرح ہے، دنیا ایک سائے کی طرح ہے،
آپ اگر دھوپ میں کھڑے ہوں اور سورج آپ کے پشت پر ہو تو سایہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص اس سائے کو پکڑنا چاہے تو ساری زندگی اس سائے کے پیچھے بھاگتا رہے گا، وہ سایہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. وہ بھاگے گا، سایہ اس سے آگے آگے بھاگے گا، کبھی بھی وہ سایہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ اپنا رخ سورج کی طرف کر لیں گے تو سایہ آپ کی پشت پر ہوگا، آپ بھاگیں گے، سایہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. تو فرمایا یہ دنیا سائے کی طرح ہے. لوگوں اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے، ساری زندگی بھاگو گی، یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. لیکن اگر اس دنیا سے منہ موڑ لو گے، تم آگے آگے ہوگے، یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی. تو فرمایا دنیا یہ سایہ ہے. تو فرمایا عزفت نفسی عن الدنیا. عرض کی حضور میں نے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور میں نے نفس تو دنیا سے الگ کر لیا، اب رات میری ساری جاگتے گزر جاتی ہے اور دن سارا پیاس میں گزر جاتا ہے. اسحرت لیلی وظمأت نہاری. حضور اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ رات ساری جاگتے گزر جاتی ہے، دن سارا پیاس میں گزر جاتا ہے. اب یہاں شارحین حدیث نے اس کے دو معنی لکھے. ایک تو یہ کہ میں رات کو جاگتا ہوں، قیام کرتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں. اور اس کی دوسری شرح صوفیاء نے کی. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، دنیا والے سو جاتے ہیں، تو میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرتا ہوں، اپنے مولا سے راز و نیاز کرتا ہوں. جب رات بیت جاتی ہے، دن چڑھ جاتا ہے، دنیا والے کاروبار میں لگ جاتے ہیں اور میری سارا دن اس تڑپ میں طلب میں گزر جاتا ہے. کب دن ڈھلے گا، کب رات ہوگی، دنیا والے سو جائیں گے، میں پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنے مولا سے ملاقات کروں گا. تو رات جاگتے گزر جاتی ہے، دن سارا پیاس میں گزر جاتا ہے. اور اللہ نے مجھے اس کا صلہ کیا عطا کیا ہے. انی لانظر عرش ربی بارزا. آقا اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، اللہ نے مجھے اس کا صلہ یہ عطا کیا ہے کہ اب عرش الہی میری نظروں کے سامنے رہتا ہے. عرش الہی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. انی لانظر اہل الجنت یتزاورون فیہا واہل النار یتضاغون فیہا. حضور اب میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں جنتیوں کو جنت میں خوش دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو جہنم میں پریشان دیکھ رہا ہوں. گویا رب نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں. میں آنکھ اٹھاتا ہوں تو عرش اولا کو دیکھ لیتا ہوں، نظر جھکاتا ہوں تو تخت الثری تک دیکھ لیتا ہوں. گویا ساری دنیا میرے سامنے آ گئی ہے. ہم جو ساری زندگی مارے مارے پھرتے ہیں نا جنت کے لیے، تو جو اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر لیتا ہے، جنت اس کے سامنے ہر گھڑی رہتی ہے، ہر گھڑی وہ جنت کو تکتا رہتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا عرفت یا حارث فلزم فلزم فلزم. حارث تو نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، سو اب اس پر ڈٹ جا. تو گویا ایمان والا ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، یہ جو تقوی ہے پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں. قرآن مجید کے بالکل آغاز میں فرمایا، قرآن مجید کا جہاں تعارف کروایا نا، فرمایا ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. سورہ آل عمران میں فرمایا ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن ہدایت اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے.
سورہ انفال میں فرمائے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی فقط وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ پھر آگے چل کے سورہ مریم میں فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ فرمایا جنت وہ جگہ ہے، اللہ نے جنت کا تعارف کروایا، فرمایا جنت وہ جگہ ہے جس کو ہم نے تقوی والوں کی میراث بنا دیا۔ اور علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں میراث کا اور وراثت کا یہ اصول ہے کہ جس کو وراثت منتقل ہوتی ہے وہ مالک و متصرف ہوتا ہے۔ یعنی باپ فوت ہو گیا، وراثت بچوں میں آ گئی، اب وہ چاہیں تو خود رکھ لیں، وہ چونکہ مالک ہو گئے نا، وہ چاہیں تو خود رکھ لیں، چاہیں تو کسی اور کو دے دیں۔ گویا قرآن مجید کی یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا جنت وہ جگہ ہے جس کو ہم نے تقوی والوں کی میراث بنا دیا ہے۔ یعنی تقوی والے خود تو جنت جائیں گے، جس کا ہاتھ تھام لیں گے پکڑ کر اسے بھی جنت لے جائیں گے۔ اور یہ پھر میرا ذوق نہیں ہے، صرف ذوق کی بات نہیں ہے، قرآن مجید چونکہ بعض سے بعض کی تفسیر کرتا ہے تو فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا جب حشر کا میدان بپا ہوگا نا تو ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الاخلاء جمع ہے خلیل کی، خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ تو فرمایا دنیا کی جتنی دوستیاں ہیں یہ سب دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ ہماری دوستیاں کس بنیاد پر ہیں؟ حرص کی بنیاد پر، طمع کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر۔ میں آپ کا دوست اس لیے ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض ہے، آپ میرے دوست اس لیے ہیں کہ مجھے کوئی لالچ ہے آپ سے، اس لیے کہ ہماری دوستیاں لالچ کی ہیں۔ تو فرمایا جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، دنیا کا ہر دوست آپ کا دشمن ہو جائے گا الا المتقین۔ دوستی وہاں بھی صرف تقوی والوں کی کام آئے گی، وہاں تقوی والوں کی دوستی کام آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ لجپال پریتاں توڑ دینا، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دینا، یہ ہر وحال میں نبھانے والے لوگ ہیں۔ پھر سورہ حجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں تم نے عزت کے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں عزت کا پیمانہ کیا ہے؟ جس کا منصب بہت بڑا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، جس کی کوٹھی بہت بڑی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا کامیاب آدمی ہے، عزت والا آدمی ہے، جس کی جاؤ جاگیر زیادہ ہے سمجھتے ہیں یہ بڑا عزت والا آدمی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے سارے پیمانے جھوٹے ہیں۔ اللہ کے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا پورا قرآن پڑھ کے دیکھا، ہر جگہ تقوی کی بہار نظر آئی، تو یہ تقوی ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے نا اسے دل کا تقوی مل جاتا ہے، یعنی اس کا دل متقی ہو جاتا ہے، اس کا دل پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا جو بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، رب ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ گویا ادب مصطفیٰ جس دل میں ہے تقوی اسی دل میں آتا ہے۔ کوئی شخص متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو گویا ایمان کا ہونا بھی بہت بڑی دولت ہے۔ تقوی مل جائے
تو اور زیادہ بہتر۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب ایمان مل گیا، ایمان انسان کو بلندیوں پر لے گیا، جنت اس کے سامنے ہے، دوزخ اس کے سامنے ہے، ساری دنیا اس کے سامنے ہو گئی، اتنا بڑا مقام مل گیا ایمان والے کو، پھر تقوی کی دولت مل گئی تو قرآن ہدایت اس کے لیے، اللہ اس کا ولی، وہ اللہ کا ولی، ساری انعامات تقوی والوں کے لیے۔ تو یہ سچے لوگوں کی سنگت کیوں ضروری ہے؟ فرمایا لوگوں، یہ سنگت اس لیے ضروری ہے کہ بڑے بڑے ایمان والے لڑکھڑا جاتے ہیں، بڑے بڑے ایمان والے لڑکھڑا جاتے ہیں، بڑے بڑے تقوی والے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے نا، آپ کے تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میں جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک بادل کے ٹکڑے سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، تو نے بڑی عبادتیں کر لی، بڑی نمازیں پڑھ لی، میں تیرا رب ہوں، اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جس ہستی کی خاطر یہ ساری کائنات بنی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، حتی تورمت قدماہ وساقاہ، یہاں تک کہ آپ کے قدمین مبارک سوج جاتے ہیں، پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں، اتنا طویل قیام کرتے ہیں میرے آقا، تو ان کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوئی، میں کون ہوں؟ آپ سمجھ گئے یہ شیطانی وسوسہ ہے، آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس بادل سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، ورنہ میں تیرے مقام غوثیت پر پہنچے ہوئے 70 غوث گمراہ کر چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بے ایمان، جاتے جاتے پھر حملہ کر رہا ہے، فرمایا اگر علم بچاتا تو تجھے بچا لیتا، فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ تو بڑے بڑے تقوی والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سچے لوگوں کی سنگت اس لیے ضروری ہے، فرمایا ان لوگوں کی سنگت میں رہو گے تو تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خداوند قدوس ہمیں ان اہل اللہ کی صحبت میں رکھے، انہی کی نسبت میں زندہ رہیں، انہی کی نسبت میدان حشر میں بھی ہمارے کام آئے۔ اللہ رب العزت اس آستانے کو شاد و آباد رکھے، اور خاندان سادات کا یہ فیض ہے، خاندان سادات کا یہ فیض ہے، یہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے۔